تو چونکہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ اور نازک مسئلہ خاندانی نظام کو قائم کرنا ہے۔ خاندانی نظام سے اصل میں لوگ دور ہو گئے اور خاندان کا جو نظام ہوا کرتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کسی طرح سے خاندانی نظام کو معتدل اور خوشگوار بنانا، کیونکہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے، خاندانی نظام غیر منظم ہے اور منتشر ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں دوری، بھائی بہن میں دوری، بہن بہن میں دوری، ماں بیٹی میں اختلاف، کوئی کسی مسئلے سے خوش نہیں، کوئی کسی مسئلے سے، تو آپس میں کھٹاس اور دوریاں اور ایک دوسرے سے بیزاری، حال یہ کہ سالوں سے سالوں آپس میں گفتگو نہیں ہو پاتی، شادی بیاہ کے موقع پر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب سے خاندانی نظام ختم ہوئے ہیں اور یہ بکھرے ہوئے ہیں، تب سے بہت ساری رسومات کو بڑھاوا ہمارے اندر ملا ہے اور بہت ساری رسومات وجود میں آئی ہیں۔ خاندانی نظام کے ذریعے سے بہت ساری بدعات اور رسومات کو روکا جاتا تھا۔ بڑے لوگ، بڑے بزرگ خاندان کے اور گھروں کے بڑے آدمی بیٹھ کر کے ان کو جو آپسی اختلافات ہوا کرتے تھے ان کو درست فرما لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ خاندانی نظام کے ختم ہونے سے بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہوئے ہیں اور بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے جو گھریلو مسئلے ہوا کرتے تھے، اور جو ہمارے بڑے بزرگ کنبے والے اور خاندان والے بیٹھ کر کے آپس میں مسئلہ کی صلح کرا لیا کرتے تھے، آج وہ عدالتوں کے اندر پہنچ رہے ہیں، تھانے اور کچہریوں کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، مختصر سا ذکر و اذکار اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا نظام وہ پھر سے دوبارہ قائم ہو جائے اور ہماری زندگی آخرت کے اور دنیا کے اعتبار سے پھر خوشگوار بن سکے۔ چونکہ مجھے عرض یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو انسانوں سے آباد کیا اور اس میں باہم تعارف کے لیے خاندانوں کا سلسلہ جاری کیا، ان کے آپس میں رشتے ناطے قائم کیے اور باہمی حقوق و فرائض کا ایک مکمل اور کامل نظام دستور عمل عطا کیا۔ ان تمام چیزوں سے باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان باہم مربوط بھی ہے اور ان کے درمیان کچھ فاصلے بھی ہیں۔ انسان بہت سے سماجی اقتدار روایات کا پابند ہے، تو دوسری طرف اپنی نجی زندگی میں بہت حد تک آزاد اور خود مختار بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اپنے حدود میں رہیں گی تو گھر، سماج، خاندان اور معاشرہ خوشحال رہے گا، اور اگر توازن بگڑ جائے گا تو وہی گھر، سماج اور معاشرہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ بنا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں خاندان کسی بھی قوم کا اہم ترین اور بنیادی ادارہ ہوتا ہے، اور نظام خاندان قوم کی تہذیب و تمدن، ثقافت، کلچر اور معاشرتی اقتدار و روایات کا استحکام عطا کرتا ہے۔ زمانہ قدیم سے تصور چلا آ رہا ہے کہ خاندان جتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا، قوم کی بنیاد اتنی ہی مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ قرآن خاندان کا ایک وسیع تصور رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے، جس کی بہتری اور ابتری پر معاشرے کے مستقبل کا دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی خاندان کے استحکام کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے، تاکہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مضبوط اور مستحکم اور صالح سماج اور معاشرہ وجود میں آئے۔ ایک پاکیزہ سوسائٹی
تشکیل پائے جو انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرے۔ اگر خاندان خوشگوار ہوگا، اس کے افراد مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور ان کے درمیان الفت و محبت پائی جائے گی تو اس کے اثرات سماج پر پڑتے ہیں اور ایک خوشگوار اور پاکیزہ اور مثالی سماج قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر خاندان میں انتشار ہوگا، اس کے افراد کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے درمیان محبت نہیں ہوگی، ان کے اثرات بھی سماج پر پڑیں گے، فتنہ اور فساد برپا ہوگا، نئی نئی تنزلیں جنم لیں گی، نئی نئی رسومات جنم لیں گی، نئے نئے طور طریقے ایجاد ہوں گے۔ اور بالخصوص اس وقت میں موجودہ دور میں سماج کے بگاڑ اور انتشار کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے تانے بانے بکھر چکے اور افراد خاندان کے درمیان گرم جوشی باقی نہیں رہی، زوجین کے درمیان الفت و محبت کے بجائے شکایات پیدا ہو رہی ہیں، سسرالی رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کے جذبات کا فقدان ہے، ساس سسر گھر میں آنے والی نئی بہو کا پیار و محبت سے استقبال نہیں کرتے اور بہو بھی ساس سسر کی خاطر میں نہیں لاتی، چاروں طرف سے معاملہ ایسا ہے۔ والدین اولاد کی صحیح نشو و نما اور دینی اخلاقی تربیت سے غافل رہتے ہیں اور اولاد بھی والدین کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی بلکہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتی ہے۔ ہر فرد کی نظر بس اپنے حقوق پر رہتی ہے، دوسروں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں اس سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے متعلق کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور خاندانوں کے درمیان بھی جو آج کل درمیان شکایات اور اختلافات کا آغاز ہوتا ہے وہ معمولی باتوں سے ہو جاتا ہے، مزاجوں کے اختلاف کو گوارا نہ کیا جائے تو بڑھ کر تنازع کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے اس کو دیہاتی بھاشا میں ہمارے یہاں پنچایت بھی ہوا کرتی تھی، پہلے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جایا کرتا تھا، بڑے بزرگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ اگر سماجی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، قومی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آیا، ہمارے کسی بچوں سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی یا آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑا فساد برپا ہو گیا، تو یہ پنچایتیں اور یہ خاندان والے ان کے کچھ بڑے اور چھوٹے افراد مل کر بیٹھ کر کے آپس میں صلح کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو آج کچہری اور کورٹ اور جیلوں کے اور تھانوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم خاندانوں کے منتشر اور خاندانوں کا بکھر جانے کا نتیجہ ہے۔ کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں، بڑوں کو بڑوں کا نہیں پتا اور چھوٹوں کو چھوٹوں کا نہیں پتا، بڑے چھوٹوں کا ادب کھو چکے ہیں اور چھوٹے بڑوں کا ادب کھو چکے ہیں۔ اس وقت میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے اگر بچوں سے غلطی ہو گئی تو دو بڑے بیٹھ گئے، دو تائی چچا بیٹھ گئے، دو خاندان کے بڑے بزرگ بیٹھ گئے اور آپس میں صلح بھی کرا دی اور معافی نامہ بھی ہو گیا، اور پھر ہنسی خوشی سے وہی زندگی جیتے تھے جو جیتے آ رہے ہیں۔ تب سے یہ خاندانی نظام ہمارا بکھرا ہے، خاندانی نظام ہمارا منتشر ہوا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہم جھیل رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہے، ہمارے سماج کا سماج تنزل کے اوپر ہے۔ اب اگر چھوٹے چھوٹے سے گھریلو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے فسادات ہو جاتے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو فوراً تھانے اور کورٹ کچہری کا چکر لگتا ہے۔ اب کوئی چھوٹے اور بڑے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب خاندان کہاں سے بنائے، خاندان کہاں سے لائے؟ تو یہ خاندانی نظام قائم کرنا ہوگا، خاندانی نظام کو مستحکم بنانا ہوگا،
خاندانی نظام کو پھر سے وجود میں لانا ہوگا۔ خاندانی نظام کو اگر وجود میں لائیں گے اور اس کو مستحکم بنائیں گے، قائم کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے 80% جو مسئلے روزمرہ کے جن کے ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے ان پنچایتوں کے اندر اور خاندانوں کے آپسی دو بڑے بزرگ بیٹھ کر ان کے اندر صلح کرا لیں گے تو ہم جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری رسومات شادی بیاہوں کی، عید تہواروں کی، اور جانے کیسی کیسی جو رسومات آج ایجاد ہو رہی ہے، نئی رسومات جو ایجاد ہو رہی ہے، ان تمام رسومات پر بھی ہم خاندانی نظام کے ذریعے سے ان کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم بندش لگا سکتے ہیں۔ چونکہ جب 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور خاندان والے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس میں سے انسان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، چونکہ وہ پیار اور محبت سے صلح ہوتی ہے، وہاں عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر صلح نہیں کرائی جاتی۔ پنچایتوں کے اندر، خاندانوں کے 4 بزرگوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مٹھاس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں نفرتوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہاں ایک دوسرے کو گلے ملایا جاتا ہے، ہاتھ ملوائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے من مٹاؤ کو دور کیا جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس خاندانی نظام کو پھر سے مستحکم بنانا ہوگا، اس کو قائم کرنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اپنے جو 80% مسائل جن کے بنیاد پر آج ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، جن کے بنیاد پر آج ہم تنزلی کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح سے اکیلے گھر کو چلاتے رہیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کا رشتہ قائم نہ کیا، اپنے بڑے بزرگوں کو اپنے گھروں کے اندر شامل نہ کیا، اپنے مشوروں میں شامل نہیں کیا، اپنے کام کاجوں میں شامل نہ کیا، تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں۔ جو زندگی آج خوشگوار زندگی مت سمجھیے اس کو، یہ جو آپ بیٹھ کر آج جمعے کا دن ہے اور یہ سفید پوش لباس آپ کے بدن پر پڑا ہوا ہے، یہ خوشگوار زندگی نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنے بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پر اتنے بال نہیں جتنا کہ قرضہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شادی پورا آدمی نے شادی کی تھی بیٹی کی اور ماشاءاللہ 10 لاکھ روپیہ لگایا، اچھی سے اچھی گاڑی دی، وسعت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن وسعت اور ہمت سے زیادہ بیاج پہ لے کر، ادھار لے کر، فلاں چیز بیچ کر کے اس نے وہ بہترین سے بہترین شادی کرنے کی کوشش کی، اس کے قرضے میں ہے۔ نہ جانے کتنے مسائل ہیں ایسے کہ جن کی بنیاد پر آج انسان مقروض ہوتا جا رہا ہے، ہم اور آپ مقروض ہو رہے ہیں۔ یہ خوشگوار زندگی کے جو چین اور سکون، کوئی مقدموں سے پریشان ہے، کوئی بھائی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بعض مسائل گھروں کے اندر اتنے خطرناک پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر آج ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا کارن، بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا لوجک خاندانی نظام کا بکھر جانا ہے۔ آپ اندازہ تجربہ کر سکتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کس طرح سے فیصلے ہوا کرتے تھے اور کس طرح سے باتوں کو سلجھایا جاتا تھا اور اپنے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، وہ نظام اگر قائم ہو جائے تو آج بہت ساری تباہی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دانش مندی یہ ہے کہ ابتدا ہی میں اختلاف کے ساتھ مل جل کر رہنے کے آداب سکھائے جائیں۔ عائلی زندگی میں قرآن مجید نے اس کی تعلیم تلقین کی ہے، اور شوہر کو حکم دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ پیش آئے، اور اس کا کوئی رویہ اس سے ناگوار گزرے تو اسے بدل دے۔
اسی طرح سے اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرے، جب بڑے بزرگ خاندان کے ہوتے ہیں ان کی عزت کرے، وہ چھوٹوں کا ادب کرے، تو اس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو جتنی تنزلی پر آج ہم اور آپ بھی سے زیادہ کہیں کہ آپ امید لگائیں کہ اس سے زیادہ کی تنزلی کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔